بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان کی ہوئی ایک ایسی نشانی کے بارے میں بتا رہے ہیں جسے سن کر ہم اپنی کی ہوئی ترقی کے باوجود بھی سمجھ نہیں سکتے۔ یہ نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتائی، اور اس نشانی کا علم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے وقت ہوا۔ یہ نشانی کیا ہے اور یہ کس طرح سے دنیا پر اثر انداز ہوگی، اس کے بارے میں تفصیل سے جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی پیارے اور جلیل القدر پیغمبر تھے۔ یہ تمام پیغمبروں میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد واحد پیغمبر ہیں کہ جن کے پاس فرشتہ وحی لے کر نہیں آتا تھا، بلکہ یہ خود اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک نام کلیم اللہ بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے والا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روایات میں بہت ہی بہادر اور جلدی غصہ آنے والے پیغمبر بیان کیا گیا ہے، لیکن ان کی ایک خوبی ایسی تھی جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، یا بہت کم لوگوں کی اس پر نظر پڑی ہے اور انہوں نے اس بارے میں غور کیا ہے۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام علم حاصل کرنے میں بہت زیادہ دلچسپی ظاہر کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے بہت سارے سوال کیا کرتے تھے، اور انہی سوالوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں خضر علیہ السلام تک پہنچایا، اور ان کے سوالوں کی وجہ سے حضرت خضر علیہ السلام اکتا گئے تھے اور ان پر غصہ کرنے لگے تھے۔ اسی طرح ایک دن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے ہم کلام ہو رہے تھے، انہوں نے پوچھا کہ یا باری تعالیٰ، اس دنیا کی تمام مخلوقات یعنی انسان، جن، چرند، پرند اور نباتات وہ آپ کے خلاف ہو جائیں اور آپ کا حکم ماننے سے انکار کر دیں تو پھر کیا ہوگا؟ جس پر اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، اگر پوری دنیا بھی میری عبادت کرنے سے انکار کر دے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں ان پر ایک ایسا جانور چھوڑ دوں گا جو اس پوری دنیا کو ایک ہی لقمے میں کھا جائے گا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ یا اللہ، یہ جانور اس وقت کہاں ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ جانور میری بنائی ہوئی بہت سی چراگاہوں میں سے ایک چراگاہ میں چل رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ ہے وہ حدیث جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتایا۔ یہ سن کر انسان حیران رہ جاتا ہے کہ ایسا بھی کوئی جانور ہے جو اس اتنی بڑی دنیا کو اور اس میں تمام حیوانات اور انسانات کو ایک ہی لقمے میں کھا جائے، اور پھر یہ سوچ کہ وہ چراگاہ کتنی بڑی ہوگی جس میں وہ جانور چل رہا ہوگا، اور وہ جانور خود کتنا بڑا ہوگا جو اس پوری دنیا کو ایک ہی لقمے میں کھا سکتا ہے۔ بے شک یہ جانور اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ تو پوری کائنات سے بے نیاز ہے، اور اللہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا، اور اللہ اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ کوئی میری نافرمانی کرتا ہے یا میری اطاعت کرتا ہے۔ اطاعت کرنے والوں کے لیے جنت ہے اور نافرمانوں کے لیے جہنم، لیکن کسی کی بھی اطاعت کرنے یا اطاعت کی روگردانی کرنے سے اللہ رب العزت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور نہ ہی اللہ رب العزت کی خدائی کم ہوتی ہے۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ دنیا کتنی بڑی ہے، اور زمین ہمارے نظام شمسی میں 5واں بڑا سیارہ ہے، جبکہ پورے نظام شمسی میں ہماری اپنی حیثیت ایک ریت کے ذرے کے جتنی بھی نہیں ہے۔ ہماری اس پوری کہکشاں جتنی بڑی کہکشائیں بھی ناقابل بیان اس کائنات میں موجود ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق ہماری قابل مشاہدہ کائنات، یعنی جسے ہم دیکھ سکتے ہیں، اس کائنات میں تقریباً 2 کھرب سے بھی زیادہ کہکشائیں موجود ہیں، اور ہر ایک کہکشاں میں اندازہ لگایا گیا ہے کہ 10,000 کھرب زمین جیسے سیارے موجود ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس پوری کائنات میں زمین جیسے سیارے کتنی بڑی تعداد میں ہوں گے، اور اس پوری کائنات کے سامنے ہماری کیا حیثیت ہے، اور وہ جانور کتنا بڑا ہوگا جو زمین جیسے بڑے سیارے کو ایک ہی لقمے میں کھا سکتا ہے۔ اب آپ کو ایک اور جانور کے بارے میں بھی بتاتے ہیں کہ جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے اور حدیث نبوی میں بھی ملتا ہے۔ اس جانور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں دابۃ الارض کا نام دیا ہے، یعنی زمین کا جانور، اور یہ جانور قرب قیامت میں ظاہر ہوگا جب قیامت قریب آنے والی ہوگی۔ یہ جانور نہایت عجیب و غریب قسم کا جانور ہوگا، اور اس کے اندر تمام جانوروں کی مشترکہ صفات پائی جائیں گی، یعنی اس کی دم کسی اور جانور جیسی ہوگی، منہ کسی اور جانور کے جیسا، جسم کسی اور جانور کے جیسا، آنکھیں کسی اور جانور جیسی، یعنی اس کا پورا جسم ہی کسی نہ کسی جانور سے مماثلت رکھتا ہوگا۔ یہ جانور انتہائی تیز رفتار جانور ہوگا، اور ان حواریوں کے چکر کاٹے گا جہاں پر اللہ رب العزت کے نافرمان لوگ ہوں گے، اور ان آبادیوں کے گرد چکر کاٹتا ہوا یا بھاگتا ہوا غائب ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ اس جانور کا پیچھا کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ جانور کسی کے ہاتھ نہیں آئے گا،
اور جیسے ہی اچانک ظاہر ہوگا ویسے ہی غائب ہو جائے گا۔ اس جانور کو بھی حدیث مبارکہ میں اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتایا گیا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جانور جن جن آبادیوں کے چکر کاٹے گا وہاں پر عذاب اور زلزلے نازل ہوں گے، کیونکہ یہ جانور جس دور میں ظاہر ہوگا اس وقت زمین پہ مومنین کی تعداد بہت کم ہوگی اور زمین پر فاسق فاجر اور کفار اقوام کی اکثریت ہوگی۔ زمین کا نظام اس دور میں تہہ بالا ہو جائے گا اور لوگ کھلم کھلا فحاشی اور گناہ کے کاموں کے عادی ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر کہنے میں صرف ایک لفظ ہے، لیکن اس کی حقیقت اتنی بڑی ہے کہ اگر ہم اس کے بارے میں غور کرنا شروع کریں تو ہمارا دماغ جواب دے جائے، لیکن اس لفظ کی عظمت اور اللہ رب العزت کی کبریائی بیان نہ ہو سکے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جب میں کسی کام کا ارادہ کرتا ہوں تو میں کن کہتا ہوں اور وہ ہو جاتا ہے۔ یہ تمام کی تمام کائنات اللہ رب العزت کے صرف ایک حکم یعنی کن کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے۔ اسی طرح جب اللہ رب العزت اس پوری کائنات کو ختم کرنا چاہے گا تو وہ صرف اور صرف کن کہے گا اور یہ پوری کائنات اپنے آپ میں سمٹ کر بکھر کر ختم ہو جائے گی۔ کیسے اور کس انداز میں ختم ہوگی یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ ناظرین، ہماری یہ کائنات جس میں ہم رہتے ہیں یہ اس قدر بڑی ہے کہ ہم اس کی وسعت کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر ہم روشنی کی رفتار سے بھی چلیں جو کہ 3000 کلومیٹر فی سیکنڈ ہے، اس رفتار سے چلتے ہوئے بھی ہم اس کائنات کا چکر لگانے میں 96 بلین سال لگا دیں گے، یعنی ہمیں اس کائنات کے صرف ایک سرے سے دوسرے سرے تک جانے میں ہی 96 ارب سال لگ جائیں گے۔ یعنی ہم اس پوری کائنات میں جو اب تک ہم دریافت کر چکے ہیں اس کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جانے میں ہی 96 ارب سال لگ جائیں گے۔ تاہم وہ کائنات جسے ہم ابھی تک نہیں دیکھ سکے وہ نہ جانے کتنی بڑی ہوگی۔ اور یہ ہے میرے رب کی کبریائی اور عظمت کہ اس نے پوری کائنات کو پیدا کیا، اور اس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ زمان و مکان، یہ زمین و آسمان میرے ہاتھ کی مٹھی کے اندر ہیں اور انہیں میں جب چاہوں ختم کر دوں۔ اس لیے ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک اس پوری کائنات کی اہمیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت اتنا عظیم ہے اور اتنا بڑا ہے کہ وہ اس جیسی پتہ نہیں کتنی کائناتیں اور بنا چکا ہے اور مٹا چکا ہے۔ اس لیے ہم جیسے حقیر لوگ اگر اللہ رب العزت کے احکامات کی پیروی نہیں کرتے تب بھی اللہ رب العزت کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک بار صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر مسلمان گمراہ ہو جائیں جیسے کہ یہودی اور عیسائی ہوئے تو اللہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ایسے مسلمانوں کو زوال کا شکار کر دے گا اور انہیں ان کے اعمال کے ہاتھوں ہی مارے گا، اور کفار میں سے ایسے لوگوں کو سامنے لائے گا جو اللہ پر ایمان لانے والے اور اس کی اطاعت کرنے والے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہمیں اپنے حکام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ایمان کی وہ حلاوت عطا فرمائے جس سے ہم اللہ کے احکامات کی خوشی خوشی پیروی کر سکیں، ہمارے ذہنوں میں دوزخ کا ڈر اور جنت کی خوشی نہ ہو بلکہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا کا شوق ہو۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود پاک پڑھنا مت بھولیے گا۔